میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک ایران اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات طے پا گئے تھے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سارے کا سارا کریڈٹ لے لیا، اور کل نیٹو اجلاس سے جب خطاب بھی کیا اور اس کے بعد بھی جب میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ بڑا برا بھلا کہا اور ایران کی تعریف بھی کی۔ خیر یہ تو ہم نے ڈسکس کر بھی لیا تھا، بٹ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی تنازعات شروع ہوئے ہیں پوری دنیا میں ان کو ختم کروں گا، میں امن لے کر آیا ہوں، میں کوئی بھی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا۔ تو اب غزہ والا جو مسئلہ تھا، جب ایران اور اسرائیل کا مسئلہ حل کروا دیا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کروا دیا تھا، تو پھر ایک بہت بڑا سوال تھا کہ اگر نتن یاہو اس کو آپ کیوں نہیں منا سکتے کہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہی حل کر دے۔ غزہ کے معاملے، وہاں پر روزانہ مسلمان مر رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہاسپٹلز پر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، وہاں پر خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، وہاں پر لوگ گھاس پوس کھانے پر مجبور ہیں، امداد کے ٹرک لگے ہوئے ہیں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے۔ تو پورا ویسٹ کیوں خاموش ہے اس جینوسائیڈ پر؟ اب ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں بہت جلد جو ہے نیکسٹ ویک سے جو غزہ ہے اس کا معاملہ بھی حل کرواؤں گا، اور نتن یاہو کو منا لیا ہے، اور اب جو ہے وہ کچھ جو مسلم سٹیٹس ہیں ان کے کنٹرول میں ہوگا غزہ، اور اس کے بعد اس پورے نظام کو چلایا جائے گا۔ ہم پہلے یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر آگے پولیٹیکل جو سچویشن ہے ملک بھر میں بنی ہوئی ہے، پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو غزہ کا مسئلہ ہے اس سے ہی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسحاق رانا صاحب، ذوالفقار راج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ راج صاحب، یہ ابھی آئی تھنک ہر جگہ پر جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ عرب ممالک کے کنٹرول میں آ جائے گا فلسطین، اور اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس ابھی تک اس پر؟ فضا، میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ نیتن یاہو صاحب کوئی بالکل ہی اوقات سے باہر تھے، بات ہی نہیں مان رہے تھے، تو ایران سے کافی تعداد میں جوتے مروانے کے بعد نیتن یاہو صاحب کی طبیعت ہوگی درست۔ اور کبھی کبھی جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے نا، وہ یہ بھی کام کرتا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب چونکہ چودھری ہیں، ٹرمپ صاحب کے پاس پنچایت چلی گئی ہے، اور پنچایت جب جاتی ہے تو پھر ایک فریق جو کرتا ہے نا تھوڑی ہینگی پینگی، تو اس کو جوتے بھی مارتا ہے اور مرواتا بھی ہے، اور تھانے میں پکڑواتا بھی ہے، چھڑواتا بھی ہے۔ تو یہ سارا جو کھیل ہوا ہے نا، میں تو ڈے 1 سے اس کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ نیتن یاہو صاحب تھوڑے اوقات سے باہر تھے، وہ بالکل ہی بات نہیں مان رہے تھے، تو ایران سے اس کو بھی جوتے پڑ گئے، ایران کو بھی تھوڑا سا انجیکشن لگ گیا، تو سارے فریقین کو اس نے اپنے سسٹم میں لا کے اور زمین پہ پھینک دیا، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے ٹرمپ صاحب کے پاس چلے گئے، جی آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جو چاہ رہے تھے اپنی بلے بلے کروانا، اور نوبل انعام کا ظاہر ہے ان کی ایک بڑی درینہ خواہش ہے کہ وہ واحد جو پہلے بھی خیر ملا اوباما صاحب کو، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جاتے جاتے صدارت ان کو دوبارہ ملے یا نہ ملے، لیکن نوبل انعام ان کے حصے میں آنا چاہیے۔ لیکن یہ بڑا اچھا ہے، نیا ایک فارمولہ ہے۔ اب اس کے خد و خال سامنے آئیں گے تو میرا خیال ہے یہ پتہ چلے گا، فائنل کمنٹ ہم کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، اور اس پہ مسلم ممالک کا بھی ریئیکشن آئے گا، ایران کا بھی آئے گا، پاکستان کا بھی آئے گا، OIC کا بھی آئے گا۔ لیکن ابھی پہلی ابتدائی شکل سامنے جو آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 4 عرب ریاستیں غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گی، اسرائیل کے پاس کنٹرول نہیں ہوگا، اور جو حماس کی لیڈرشپ ہے اس کو وہاں سے ملک بدر کر دیا جائے گا، ایگزائل میں بھیج دیا جائے گا، اور جو قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر ہے، ابھی آئی گیس 4 ملکوں کا نام نہیں آیا۔ 4 ملکوں میں ایک تو UAE کا نام آ رہا ہے، مصر کا نام آ رہا ہے، 2 اور نہیں آیا، اس میں سعودی عرب ہو سکتا ہے، اور ایک آدھا اور ملک ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا اسرائیل ٹائمز نے ایک دعویٰ کیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور جو چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب اور شام فوری طور پہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن قائم کریں گے، اور اس کے بعد دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو قائم کریں گے۔ مطلب کہ تسلیم کریں گے، تسلیم کر لیں گے، ظاہر ہے ان کے ساتھ سفارتی تعلق جو ہے نا وہ قائم، جو نہیں ہے پہلے اس کو قائم کر دیا جائے گا۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ 2 ہفتے کے اندر اندر اس کا پورا ڈیسائیڈ ہو جائے گا، 2 ہفتوں میں، اور یہ غزہ والا ایشو بھی حل ہو جائے گا، یعنی ایران اسرائیل بھی حل ہو گیا، انڈیا کا بھی حل ہو گیا، اور اب غزہ کا ایشو ایک ایسا تھا یوکرین کے بعد، یہ 4 ایشوز چل رہے تھے جس پہ پوری دنیا کی نظر تھی۔ یہ چاروں ایشوز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے
चौधरी साहब ने, पिंड दे बड़े चौधरी ने मामला चारों मामलात नूं ठीक हो सीधा करवा बिल्कुल ठीक हो गया चारों मामलात को। क्या बात, सारे का सारा क्रेडिट राहत साहब आपने भी वैसे डोनाल्ड ट्रंप को ही दे दिया है। वो फिर ये कौन सा नारा लगाते हैं, ट्रंप सादा भाई है ताज़ा खबर आई है, ताज़ा खबर आई है। राना साहब सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मौसम पर बात करें। मैं एक्चुअली में मौसम से स्टार्ट करना चाह रही थी कि फाइनली हमें थोड़ा गर्मी में सुख का सांस मिला है उस पर, और फिर उसके बाद जो गज़ा वाली सूरत हाल है, आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। 2 हफ्तों के अंदर नेतन्याहू को मना लिया है ट्रंप ने। वो कहते हैं मौसम बदला रुत गदराई, अहले जनू बेबाक हुए, फसले बहार के आते आते कितने गिरेबां चाक हुए। आहा, तो वाह, अगर आपने मौसम की कहा तो मौसम और गज़ा को अगर मैं मिलाऊं तो फसलें बहार आएगी, कब आएगी वहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन इतने गिरेबां चाक हो गए कि वो सील ही नहीं सकते। ना उन बच्चों को उनके बाप मिल सकते, ना उन माओं को अपने बच्चे मिल सकते, ना उन बहनों को भाई मिल सकते, ना भाइयों को बहनें मिल सकती हैं। वो तो किस्सा पारीना हो गई, ख़त्म हो गई उनकी तो गेम। और एक मैं ना आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखिएगा, मेरा ये फर्म बिलीव है कि ट्रंप साहब को आप नोबल इनाम दें ना दें, ऑस्कर अवार्ड ज़रूर दें एक्टिंग पे। हाँ, वो इतना शानदार एक्टर है कि वो पता ही नहीं चलने देता कि एक्चुअली वो क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अगर ये बात मैं मान लूँ कि इसराइल को शिट कॉल दे दी, इसराइल का फ़लस्तीन से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और गज़ा के शहर लोगों को आज़ादी मिल गई, इट्स लाइक अ ड्रीम इन द डे। ये मैं अभी यही देख रही हूँ कि इसराइली मीडिया दावा कर रहा है टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इन दोनों के दरमियान, और ये कोई अमेरिकन मीडिया नहीं, इजरायली मीडिया कर रहा है। तो ये तो एक ख्वाब सा लग रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमास को तो उन्होंने फारिग कर देना, क्योंकि असल में हमास है जो इसराइल को टिकने नहीं देता वहाँ। ठीक है, अगर इस चक्कर में हमास फारिग हो जाता है और इस चक्कर में जो उनका नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाता है, वो ज़मीन दोस्त जो बैंकर्स हैं जहाँ पे वो लोगों को पकड़ के उन्होंने आज तक रखा, अमेरिका नहीं पता कर सका, वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। और आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, वो फिर वापस इसराइल जो अपनी औकात पे आ जाता है। और ये मुस्लिम ममालिक तो ऑलरेडी उसको हमास के हमले से पहले मान चुके, तस्लीम कर चुके थे। अगर हमास का हमला ना होता तो दुनिया का सबसे बड़ा एकॉर्ड होने जा रहा था बिटवीन मुसलमान एंड यहूदी, ठीक है, जो रुक गया। तो ये तो पहले ही तैयार हैं उसके लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटर गेम खेली जा रही है और उस ग्रेटर गेम में इसराइल को पहले से ज़्यादा मजबूत करके अरब ममालिक उसे तस्लीम करेंगे। उसके बाद वहाँ पे सफाई के नाम पे सारा नेटवर्क जो है हाथ में लिया जाएगा, हमास को फारिग कर दिया जाएगा। वहाँ पे जो फ़लस्तीनी है वो निहत्ते पहले ही थे, मज़ीद हो जाएंगे, वहाँ पे उनका कोई वाली वारिस नहीं रहेगा। हाँ। ये ममालिक तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, इन्होंने उनकी क्या करनी है। सो आई डोंट ट्रस्ट मुस्लिम ओआईसी, नहीं, ये क्या नाम है, ट्रंप। आई डोंट ट्रस्ट ट्रंप। मुझे नहीं यकीन ट्रंप के ऊपर। मुझे आप आज मेरा ये हमारी बात याद रखिएगा, ये क्लिप याद रखिएगा जुल्फ़िकार भाई, आप भी इस बात को याद रखिएगा कि कुछ दिनों बाद आपको दुनिया में कुछ और होता नजर आएगा। मैं एक साफ़ी हूँ, मैं तो किसी और तरह देखने की चीज़ों को एंगल से देखता हूँ। जो नज़र आ रहा होता है मैं उस पर बिलीव नहीं करता, मैं उसके पीछे क्या हो रहा है मैं उसके पीछे भाग रहा होता हूँ। और ये मुझे पता है कि ये कोई दुनिया ये न्यू वर्ल्ड आर्डर कोई मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं हुआ है। न्यू वर्ल्ड आर्डर जिन्होंने बनाया है ज्यूइश ने, वो अपने लिए बनाया है। अगर ये न्यू वर्ल्ड आर्डर मुसलमानों की बेहतरी के लिए होता फिजा साहिबा, तो इराक तबाह ना होता, मिस्र तबाह ना होता, लिबनान तबाह ना होता, उर्दन तबाह ना होता, शाम तबाह ना होता, लीबिया तबाह ना होता, फिर इराक तबाह ना होता। तो आपने तो वहाँ ईंट से ईंट बजा दी। मैंने आपसे यही कल भी सवाल किया था कि आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप अगर कोई फैसला करेगा या जंगबंदी की तरफ गजा को लेके आएगा तो वो फैसला मुसलमानों के हक में होगा? डेफिनेटली वो बेंजामिन नेतन्याहू के हक में होगा। और अब नजर भी आ रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। ईरान की सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस थी कि फ़लस्तीनियों को हवाले से जो कोई बोलता था या फ्रंट फुट पर या हमास को कोई सपोर्ट करता भी था, अब उन्होंने ईरान को भी चुप करके बिठा दिया है। अभी 4 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनमें शाम और सऊदी अरब का कह रहे हैं कि बड़ा एक अहम रोल है, और फिर यूएई का नाम आ रहा है। अभी वो सामने डिटेल्स आएंगी तो हम अपने व्यूअर्स से शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो सारे मुस्लिम ममालिक हैं ये मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गए ना एक तरीके से। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि कॉम्प्रोमाइज हो गए। ट्रंप ने बेसिकली नेतन्याहू को नहीं मनाया, इन सबको मना लिया।
فضا یہ واقعی آپ امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں کہ دیکھیں یہ سب سے بڑا اس فیصلے کے بعد اگر اس طرح کا نقشہ سامنے آتا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج تو مسلم دنیا کے لیے ہے، سب سے بڑا چیلنج تو ایران کے لیے، پاکستان کے لیے، OIC کے لیے، ٹرکی کے لیے، جو ممالک فلسطین کی بات کرتے تھے کہ کیا حماس وہاں سے ایلیمینیٹ ہو جائے گی، کیا ایران ریزسٹنس ختم کر دے گا، کیا پاکستان فلسطین کی آزادی کی بات کرنا بند کر دے گا، کیا ان کو بند کر دینی چاہیے، کیا ٹرمپ یا نیتن یاہو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے، اور اس کے اندر سے ساری مسلم دنیا کو، ہمیں بینگ جرنلسٹ اس کے اندر سے اس پہ نظر بھی رکھنی چاہیے، اندر سے وہ چیز بھی نکالنی چاہیے، لیکن مسلم دنیا کو جس کے ذمے یہ بات ہے، OIC کے ذمے بات ہے، وہ اس پہ سٹینڈ لے، اور ان کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا، نہ میں کہوں گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ سارے مسلمانوں کا بڑا گرویدہ ہو گیا اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن بظاہر جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو وہ چیمپئن بن کے، ایک مفاہمت کا چیمپئن بن کے سامنے آنا چاہ رہا ہے، اس کے اندر کیا واردات ہے، بریک واردات ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ مسلمانوں کو اس پہ جاگتے رہنا چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ صحیح ہے۔ لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ جنگ ایران اور اسرائیل کی جنگ بند ہوئے 2 دن ہوئے، ان کا وزیر دفاع چائنا کے اندر ہے، اور وہاں پہ وہ اپنی ایئر کیپیسٹی بڑھانے کے لیے مشاورت کر رہا ہے کہ ہماری فضائیہ ہونی چاہیے، J-10 جو طیارے ہیں ان کے سودے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی وہاں رکا نہیں۔ جہاں پہ لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ ایران کو باندھ دیا گیا ہے گوڈے گٹے، انہوں نے کہا جی کہ تیل سارا لے لو، $20 بلین چائنا ان کو ہر سال دیتا ہے، $400 بلین کا ایگریمنٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ $20 بلین ہمیں بے شک اپنے دفاع پہ لگانا پڑے تو ہم نے دفاع پہ لگانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے اور ہمیں بم مار کے چلا جائے۔ اور یہ وہاں پہ اس وقت جو سب سے ہاٹ سٹوری ہے، جس پہ انڈیا سے لے کے سارے ہی پریشان ہیں کہ جنگ کو بند ہوئے 2 دن ہوئے، ان کا وزیر دفاع ادھر بیٹھا ہے، وہ سارے سودے کر رہا ہے، تو یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ اسرائیل کو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ اس کو لپیٹ لیں اور وہ لپیٹ کے کھا جائے گا، پہلے بھی اس کا خیال تھا کہ وہ ایران کو بھی کھا جائے گا، لیکن نہیں کھا سکا۔ آگے چل کے بھی یہ ایک کولڈ وار ہوگی، یہ ایران سے جنگ جائے گی آگے عراق کے اندر، عراق سے شام کے اندر، یہ فلسطین تک دوبارہ پہنچے گی اور اسرائیل تک دوبارہ پہنچے گی، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مسلم دنیا کے کچھ لوگ ایسے ہیں، شاید وہ اس پہ چپ کر کے نہ بیٹھیں، بظاہر تو وہ امریکہ کو چیلنج شاید نہ کرے، لیکن ایک کولڈ وار چلتی رہے گی، ایران اس پہ چپ نہیں کرے گا، چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اسرائیل کو اتنی آسانی کے ساتھ وہ رول نہیں دیا جائے گا جو گریٹر اسرائیل کا وہ لینا چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے بات وہی کہتے ہیں ریزسٹنس کرنے والوں کو تو سب ٹرمپ بنا ہی چکا ہے۔ رانا صاحب بات اب چل ہی رہی ہے تو کیوں بار بار وضاحت دینی پڑی ہے ٹرمپ کے وزیر دفاع کو بھی اور باقی کیبنٹ کو بھی کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے میڈیا، ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کی جیت ہے، کنسپریسی بنا دیا ہے۔ اگر وہ واقعی اتنا جیتے ون ون سچویشن میں ہے تو اتنا زیادہ کیوں اس کو ہائپ دے رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ ایکچولی ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، پہلے تو مجھے ابھی آج وہ ملی ہماری آپا خورشید، تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ دا نمبر ہے وے، تو میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری بندے نہ لڑائی ہوگی وہ صلح کرا دے گا، تو اب اس کا محلے کی کمیٹیاں تھوڑی ڈالتا ہے ٹرمپ۔ مجھے تو ٹرمپ کا انداز یہی لگ رہا ہے کہ وہ صبح روز نکل کے کہے گا کوئی لڑائی تو نہیں کی، دسو میں صلح کرا دیا، ٹھیک ہے، پھر جب دنیا کہے گی نا نہیں کوئی لڑائی نہیں ہے تو کہے گا میں کرا دینا، جب ہو جائے گی پھر صلح کروا دیں گے، ایڈی کیڑی گل ہے۔ اچھا، اب نیو یارک ٹائم اور کیا کہتے ہیں CNN کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 ایٹمی مراکز پہ حملہ کیا نا امریکہ نے، 2 پہ جعلی حملہ کیا اس نے، اچھا وہاں پہ اس نے F-16 بھیجے اور بھیج کے ہمیں جعلی سی کاروائی کر کے چلا گیا، تیسرے پہ وہ ترمز کے کچھ ایسے کر کے نام ہے، اس پہ B-2 حملہ کیا، لیکن B-2 حملہ بھی اتنا ہی کیا جو کیا کہتے ہیں یہ ایٹمی مراکز ہوتے ہیں ان کی کنسٹرکشن بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو بنے ہوتے ہیں نا وہ بنے ہوتے ہیں جیسے ہیرے کی شکل ہوتی ہے نا، اس طرح سلیب در سلیب در سلیب، اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے تو وہ براہ راست پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، وہ اسے اس طرح پھیلنا پڑ جاتا ہے، تو 1-2 انہوں نے B-2 مارے
اور اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اب میری اس بات کو خود ٹرمپ صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ایران نے بھی یہی کیا کہ ہمیں کہا کہ بھائی جان ہم حملہ کرنے لگے, تُسی اپنے بندے کاٹ لو, ٹھیک ہے, ہم نے بندے نکالے, انہوں نے حملہ کیا, ٹھیک ہے. سو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کہانی کسی نے لکھی ہوئی چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہم یوں کریں گے. وہ آپ نے سنا ہوا نا کہ جی اس نے وہ جو بندہ زخمی ہوتا بم ہو گیا تھا تو اسے کہا کہ کیسے زخمی ہوتا, انہوں نے کہا بم ہمارے پاس آیا, تھوڑا سا مسکرایا, پھر ہماری طرف پیار سے دیکھا, پھر کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم پھٹ لیں. تو میں نے کہا کہ جب آئے گئے ہو تو پھٹ بھی لو. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایران یہ سارے آپس میں یہی کھیلتے رہے کہ اب آئے گئے ہو تو پھٹ بھی لو تھوڑا سا. سو یہ سارا دنیا کو کیپچر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہے, لیکن اصل گیم کچھ عرصے بعد شروع ہوگی جب مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. اور یہ دیکھنا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو اسلام کا قلعہ ہے ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. اس یہ سوال چھوڑ یہاں پہ نہ کریں, گفتگو کو یہاں پہ جو ہے نا وہ فل سٹاپ نہ لگائیں. ذوالفقار کے پاس اس کے پاس کوئی نہ کوئی معلومات ہوگی اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. راج صاحب واٹس یور ٹیک, کہاں کھڑے ہیں؟ فرمائشی سوال ہے. انہوں نے ایسا بام ڈراپ کیا, ہم کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ کس معاملے میں؟ ہم اسرائیل کے معاملے پہ. پہلے بھی تو سعودی عرب کے ساتھ ہم تسلیم کرنے جا رہے تھے ایک بار. میرا خیال ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, میری اسیسمنٹ ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہے کہ پوری دنیا, اسلامی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, ویسے تو CNN وغیرہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ ایران نے بڑی کٹ لگائی ہے, لیکن اسلامی دنیا پوری طرح سے ایران کو پریس کر رہی ہے. اور ایران کس کو کر رہا ہے؟ پاکستان کو. پاکستان کا جھنڈا آج بھی ان کے جشن کے اندر جو ایران کے اندر ہوا اس میں پاکستان کا دوسرا جھنڈا تھا. یعنی پوری اسلامی دنیا ایران کو کر رہی ہے اور ایران پاکستان کو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کھڑا تھا ایران کے ساتھ اور میرے خیال ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور اسرائیل کے ایشو کے اوپر پاکستان اس لیے نہیں کرے گا کہ پاکستان براہ راست اسرائیل سے اس لیے متاثرہ رہا ہے کہ اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ انڈیا کے ساتھ ہے وہ پاکستان کسی صورت میں اس کو ہضم نہیں کر سکتا. ہم نے لاہور سمیت پورے پاکستان کے اوپر اسرائیلی ڈرون جس طرح دیکھے ہیں اڑتے ہوئے, اور جس طرح وہ گرے ہیں, اور جس طرح اسرائیلی ہمیشہ ہی انڈیا پہنچ جاتے ہیں اور پاکستان پہ حملہ کرنے تک آ جاتے ہیں, اسرائیلی پائلٹ تک آ جاتے ہیں, کمانڈوز آ جاتے ہیں, اور وہ انڈیا کے ساتھ اس طرح ان کا ایک اسٹریٹجک پوری ایک گٹھ جوڑ ہے. تو اس کی موجودگی میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ویلکم کرے گا یا تسلیم کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کبھی بھی اگر پریشر آیا تو پریشر بہت دفعہ آیا, پہلی دفعہ تھوڑا آیا. ٹھیک ہے, پریشر تو آپ پہ اتنا زیادہ آیا ہے, PTI کے دور میں آیا, اس سے پہلے آیا, پھر آیا اور اب بھی آیا. اور ایک وقت وہ تھا جب باجوہ صاحب وہ ڈیلیگیشن کے اندر صاحب تھے, جس نے مجھے بتایا, باجوہ صاحب جب امریکہ کے دورے پہ تھے آخری دنوں میں, تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو میزائل ہے اسرائیل کو بہت بڑا ایشو ہے, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے جو میزائل بنائے ہمارے لیے بنائے جی, اس کی جو رینج اسرائیل تک آتی ہے تو وہ سمجھ سے باہر ہے, اس کی رینج کم کر دیں. تو وہ باجوہ صاحب خواہش کے باوجود کم نہیں کر سکے تھے. انہوں نے میسج کیا تھا کسی صاحب کو جو ادھر ہیڈ تھے, تو انہوں نے کہا اب ریٹن DO بھیج دیں پھر بات کریں گے. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی خواہش ہو تو وہ اس طرح ہو جائے. ایک ادارہ ہے, ایک سسٹم ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس پہ کسی ایک فرد کی نہیں چلتی. بعض کا بہت سارے مراحل سے گزر کے چیزیں بھی دیکھنی پڑتی. باجوہ صاحب خواہش کے باوجود یہ نہیں کر سکے تھے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب لاسٹلی پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ابھی خیر جو بھی 2 ہفتے کے بعد جنگ بندی ہوتی ہے پتہ چل جائے گا ہماری کیا چیزیں سٹیک پر ہوں گی. اگر سعودی عرب یا شام یا اردن یا UAE یا ترکیہ ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا, ایٹ دا اینڈ ایونچولی ہمیں بھی تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اسرائیل کے, ہائپوتھیٹیکلی اگر بات کریں. ہاں دیکھیں نا, جو آپ کہہ رہی ہیں نا اس سے تو ایسے ہی بنتا ہے, لیکن میرا یہ یقین ہے, گمان ہے کہ عوامی پریشر ہمارا اتنا زیادہ ہے کہ چاہ کے بھی ہم شاید اس طرح نہ کر سکیں. وایا بھٹنڈا آگے کوئی اور طریقے سے ہم چیزوں کو کر لیں. جیسے اب یہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جو تھے ان کے, تو اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے انہیں کہا کہ میں, ہاں تو انہوں نے ان کو بہت ناراض ہوئے تھے. سو میرا خیال ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دو بدو ہوں. اور میرا خیال ہے ایک بات تو خیر میں بھی یہاں پہ کہوں گا, مذہبی اور میرے جذبات اپنی جگہ پہ, لیکن جن کی ان کے ساتھ براہ راست لڑائی ہے وہ ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. لیکن ہم تو چونکہ اسلام کا قلعہ ہیں
تو ہم نے تو اپنے اسلام کے قلعے کا ہونے کا پیرا دینا ہے نا, ہم تو نہیں آگے پیچھے ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے, چاہے ہم تھرڈ پارٹی ہیں چاہے ہم مین پارٹی ہیں, لیکن ہمارا سٹانس کلیئر. اور واقعی بات ٹھیک ہے کہ پبلک پریشر پاکستان کے اندر اتنا ہوگا کہ ایکسیپٹنس میں بڑا مسئلہ ہوگا. عمران خان کے ٹائم پہ بہت آیا تھا, اسرائیلی جہاز پورا وفد پاکستان سے ہو کے گیا تھا, پھر پاکستان سے کئی جرنلسٹ اور کئی اہم شخصیات بھی وہاں پر گئی تھی, لیکن پھر ایٹ دی اینڈ ہوا کچھ بھی نہیں تھا. ایک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. پہنچ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب میرا عمران خان سے ملنا بہت ضروری ہے اور ہمارا آئینی حق بھی ہے, اور اس کو چیلنج بھی کر دیا تھا. اور آج بھی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ملک میں آئین و قانون کو روندا جا رہا ہے اور میرا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا حق ہے, کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے, یہ بہت غلط ہے. تو عمران خان کو مائنس جو ہے وہ کسی صورت نہیں کیا جا سکتا ہے. علی امین گنڈا پور کی گفتگو سنیں. مل کے ایک فیصلہ کیا, کیونکہ ہمیں کوئی ایسی انسٹرکشن یا انڈیکیشن عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں تھی کہ اگر یہ ملاقات نہیں چھوڑتے تو آپ خیر ہے, اگر اسمبلی جاتی ہے حکومت جاتی ہے چلی جائے, اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. خان صاحب کے پاس آج بھی وہ اختیار موجود ہے اور جب بھی وہ کہیں وہ اپنا یہ آپشن استعمال کر سکتے. ہمارا بجٹ تو آئینی بحران سے بچنے کے لیے تقاضا تھا, ہم نے کر دیا. سازش کی ناکام ہو گئی. IMF کے ساتھ بھی ایک پروگرام ابھی آنا ہے, تو اس پروگرام کے ٹائم پھر ہمارا رویہ بھی یہی ہوگا. پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے آ کر لیکچر دینے آ جاتے ہیں, بڑے اچھے بن کے بندے بھیج دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے. وہ پاکستان کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. باقی میں نے پہلے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی فائنانس کی کسی میٹنگ میں ہم لوگ شرکت نہیں کر رہے. ہوم ڈپارٹمنٹ کی کتنی اتھارٹی ہے نہیں ہے, یہ تو میں اب مریم نواز صاحبہ سے سوال کروں گا کہ کیا آپ کی حکومت ہے یہاں پر, یا آپ کہہ دو کہ آپ مجھے نہیں ملنے دے رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, یا بتا دو کہ جی آپ کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے مطمئن کرنا ہے عمران خان کو. مجھے عہدہ عمران خان نے, مینڈیٹ عمران خان کا ہے, میرا لیڈر عمران خان ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پارٹی کا ایک چین آف کمانڈ بھی ہے, وہ بھی ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان مطمئن ہے, کوئی اور اگر مطمئن نہیں ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں. کہہ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں آپ کی کوئی اہم ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد بجٹ پاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا. میں گورنر کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. میں گورنر کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں, یہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو انہوں نے بولا ہے. پھر انہوں نے بولا کہ آئی گیو اے ڈیم, مجھے پارٹی میں کسی اور کو کوئی کلیئرفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے صرف عمران خان کو مطمئن کرنا ہے. راج صاحب یہ میڈیا کو مطمئن کر رہے ہیں فی الحال, عمران خان کو ایسے مطمئن کر نہیں سکتے. آپ کو لگتا ہے جتنا یہ دبنگ ادھر بولتے ہیں یہ عمران خان کے سامنے بھی اسی طرح کہتے ہوں گے, بولتے ہوں گے ایسے ہی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. وہاں پہ تو ایسے ہاتھ جوڑ کے ایسے کر کے سر جھکا کے بات کرتے ہوں گے. اتنی جرت عمران خان کے سامنے ان کے لیڈرز میں سے کسی میں نے دیکھی نہیں کبھی. کوئی ایک دو لوگ تھے جو اختلاف کیا کرتے تھے کبھی, موسٹلی تو اس کے سامنے بس اتفاق ہی کرتے ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ انہوں نے اتفاق نہیں کیا, پھر بجٹ پاس کر دیا. ساری باتوں کو آپ دیکھ لیں, وہ 12 اضلاع سے گزر کے پشاور پہنچنے سے لے کے لاہور کے جلسوں میں ٹائم پہ شرکت کرنے سے لے کے, اور آئی جی اسلام آباد کو انہوں نے پتہ نہیں پکڑ کے گھسیٹنا تھا, مقدمے درج کرنے تھے, محسن نقوی صاحب کو انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا. پھر اس کے بعد مریم کی پوری فیملی کو, چیف منسٹر کو اس نے گھسنے نہیں دینا تھا مری میں اور شانگلہ گلی میں اور نتھیا گلی میں. یاد ہے نا, یہ ساری اناؤنسمنٹیں موصوف نے فرمائی ہوئی ہیں. اگر ان کے سارے بیان اکٹھے کر کے چلا دیے جائے تو میرا خیال ہے یہ خود بھی یا ٹی وی دیکھنا بند کر دے گا یا بولنا بند کر دے گا. یار میں اتنا کچھ کہہ چکا, اتنے جھوٹ بول چکا. تو اب بھی موصوف جس ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں اور پارٹی جس ٹریک کے اوپر جا رہی ہے, یہ تاریخ کی ایک بدقسمت دور ہے کہ جس میں ایک بڑی پارٹی اپنے لوگوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے. اور پی ٹی آئی کو بچانے کی اس وقت شاید ضرورت ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, اور سنجیدہ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. آدھے لوگوں کو علیمہ خان نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے, باقی جو بچ گئے ان کو علی امین گنڈا پور نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہے. جو بیچارے چند لوگ اور بچے ہوئے نا جو عزت بچا رہے ہیں, ان کو یوٹیوبروں نے رکھا ہوا ہے. یعنی پوری پارٹی پی ٹی آئی کے یوٹیوبر چلا رہے ہیں. اور اب جتنے سنجیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدا واسطے کر کے پی ٹی آئی کے یوٹیوبروں سے نکلیں, ان کی ڈکٹیشن سے باہر آئیں اور سنجیدہ لوگ پارٹی کے اندر آئیں. آج بڑے امپورٹنٹ 2-3 سیاستدانوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اگر پی ٹی آئی کو بچانا ہے تو سیاسی انداز میں سیاسی لوگوں کو آگے لا کے, سمجھ بوجھ والے لوگوں کو لا کے وہ سارے فیصلے کریں. یہ یوٹیوبوں کی ڈکٹیشن کے اوپر آپ فیصلے نہ کریں. اب ہوتا ہی ہے کہ ایک لیڈر کے خلاف جو یوٹیوبر ہیں وہ ایک کمپین لانچ کرتے ہیں, وہ بیچارہ دب کے بیٹھ جاتا ہے. یہ نہیں اعظم سواتی کدھر ہے بیچارہ, یہ جو چیئرمین اسپیکر قومی اسمبلی تھے بیچارہ عزت بچا کے پھر رہا ہے. ایون گوہر علی خان, اسد کیسر, گوہر علی خان, فواد چودھری, یہ سارے بیچارے عزت بچا کے پھر رہے ہیں.
کیونکہ صبح کوئی بات اگر وہ صحیح بات کریں گے, لاجک کی, وزڈم کی بات کریں گے, سارے یوٹیوبر اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے, کوئی باہر بیٹھے کوئی ادھر بیٹھے. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کو یوٹیوبروں کی قیادت سے ہٹ کے سنجیدہ پولیٹیکل لوگوں کی لیڈرشپ کو سامنے لا کے پارٹی کو چلانا چاہیے. پارٹی بچ جائے گی, ورنہ پارٹی تباہ ہو جائے گی. رانا صاحب, یہ گنڈا پور صاحب آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کو؟ ایک تو نا مجھے نہیں پتا, گنڈا پور صاحب پارٹ ٹائم کو ویلڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں, جیسے انہوں نے کالی اینک لگا کے. کون کہتا ہے کہ یار آپ اس طرح کا گیٹ اپ بنائے کالی اینک لگا کے؟ میں تو سمجھا تھا شاید کوئی ویلڈنگ کی دکان سے اٹھ کے آئے ہیں. عمران خان ریبن کی کلاسز لگاتے تھے نا, تو وہ ان کو مطلب وہ سونا سی ہوتا ہے, سوٹ کرتا سی نا سارا, تینو کی سوٹ کرتا, وہ کالا چشمہ, ہاں تینو کالا چشمہ سوٹ کرتا ہے, تو وہ تو چلتی ہے بات. لیکن بات یہ ہے کہ میں گنڈا پور صاحب پہ مجھے کبھی کبھی پیار بھی آتا ہے قسم سے, معصوم سے, کہ مریم مجھے کہہ دیں کہ بھائی میں نے جیل میں نہیں اور کس طرح کے بھائی ہاتھ اٹھا کے تم آتے ہوئے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہو, پھر میں نہ ہی سمجھا. تو بھائی تم نہ سمجھ لو نا, وہ تمہیں نہیں ملنے دے رہی, ٹھیک ہے, تو پھر کیا وہ آپ کو میسج کریں کہ بھائی جان میں آپ کو نہیں ملنے دوں گی, کیا کریں وہ نا, ٹھیک ہے نا بھائی, عجیب و غریب. اور دوسری بات سن لیں, دیکھیں وقت نا کی ایک بات ہے کہ وہ کبھی مستقل نہیں رہتا, وہ بدلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو کسی انگریز مفکر کا تھا نا, دس شل پاس ٹو, سب کچھ گزر جاتا ہے, رہ جاتے ہیں لوگوں کے رویے اور باتیں. گنڈا پور آج جو کر رہے ہیں نا, یہ کل انہیں بھگتنا پڑنا ہے. آج اگر عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے اور وہ نہیں نکل سکتا باہر, اور آپ باہر بیٹھ کے, کیونکہ گنڈا پور صاحب کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے عید کی چھٹیوں میں وہ نتھیا گلی میں ان کی کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا, وہ بھی آ کے چند دنوں میں کھل جائیں گی کہ کن سے ہوئی اور اس کے بعد یہ سارا کیسے ہو گیا. تو وہ علیحدہ چیزیں ہیں. لیکن ایک بات ذوالفقار راحت سے میں اختلاف کروں گا, بھائی جان اجازت ہے کہ اختلاف کریں؟ ضرور کرو. ٹھیک ہے. اختلاف یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے سارے لیڈر ہٹا دیں, ان سے کہ سب بغاوت کر دیں, سب کہیں جی کوئی میرا پارٹی سے تعلق نہیں, سارے کہہ دیں. آپ عمران خان کو نا صرف آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکال دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, اے کوڑی دا میدان, ٹھیک ہے نا. عمران خان ان لیڈروں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ لیڈر عمران خان کی وجہ سے ہیں. اس کی جو ڈونٹ کال دیم لیڈر پلیز, وٹ ایور, جو ہمارا میڈیا میں ہماری مجبوری, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہم اور کچھ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں خان صاحب کے علاوہ جو باتیں کرتے ہیں گیو دم اے ڈیم, تو کون باتیں کری ہیں؟ عمران خان کی بہن علیمہ صاحبہ. اور اگر تم اس سطح پہ گر سکتے ہو کہ تم عمران خان کی بہن کو یہ کہو کہ جی میں تو, اردو میں بھی انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں لعنت بھیجتا ہوں, اردو میں بھی انہوں نے کہا ہے, میں نے آج ان کو سنا ہے, انہوں نے کہا میں کسی کو صفائی نہیں دے سکتا. ہاں, تو یار اگر آپ اس سطح پہ ہو گئے ہیں تو پھر ابھی آپ ذوالفقار صاحب کی طرف جائیں, میں پھر بتاؤں گا کہ ان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے, جو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا نقشہ بن سکتا ہے, وہ آپ کے لیے بڑا حیران کن ہوگا. علی امین گنڈا پور کا راحت صاحب کے بقول تو آشرواد ہے, ان کو ہر طرف سے جتنا پرمیشن لیتے ہیں وہ اتنا ہی بولتے ہیں, اور بلکہ وہ تو خود لکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ملنے نہ دینا, ڈیالہ جانے نہ دینا, میرا راستہ روکو. میری اطلاع تو یہی ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں, میری اطلاع تو آج بھی یہی ہے کہ وہ خود نہیں ملنا چاہ رہے, اور آج بھی لوگ ملے ہیں. شاید عمران خان صاحب کو لسٹ, جاوید ہاشمی صاحب ملنا چاہ رہے تھے, نہیں کچھ اور لوگوں کی لسٹ آج تھی, اور جن کی پہلے نہیں ہوئی آج لسٹ میں شامل تھے. تو وہاں لسٹ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی مل لیتے ہیں, کبھی روک دیے جاتے ہیں. لیکن یہ موصوف کے بارے میں مبینہ طور پہ میری اطلاع یہ ہے کہ کسی جگہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ذرا دور ہی رکھو. مجھے بڑی گالیاں پڑتی ہیں اور بہت برا بلا کہتے ہیں وہ, اور ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ استعفے دے کہہ دیں کہ استعفیٰ پہن دے دو, تو میں تو نہیں جانا چاہتا. تو مجھے ورکروں نے چھوڑنا نہیں کہ میں اگر یہاں پہ اس طرح کہوں جی میں نہیں جاتا, تو میں یہی کہوں گا کہ جی میں تو ٹکرے مار رہا ہوں اڈیالہ جیل کی دیوار کے ساتھ, یہ دیکھ کے میرا سر پھٹا ہوا ہے, خون نکل رہا ہے, لیکن آگے سے دروازہ نہیں کھلتا, میں کیا کروں. تو یہ بیسیکلی پارٹی جو ہے نا, یہ کلٹ ایسا بن گئی پی ٹی آئی. ہر ایم این اے, ایم پی اے اور علی امین گنڈا پور اپنی اپنی عزت بچا رہا ہے ورکروں کے ہاتھوں. کسی ضلع کے اندر کسی ایم این اے, ایم پی اے کو دیکھ لیں پی ٹی آئی کے,
وہ عمران خان سے کام ورکروں سے زیادہ ڈرتے ہیں. یعنی وہ بیچارے سارا دن اس مینجمنٹ کے اندر لگے رہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے لیے بڑا کیا. بیچارے بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں, بینر لگا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی نے پی ٹی آئی کی سیاست کرنی ہے تو اس نے دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 میں سے 12 گھنٹے کم از کم 12 دفعہ عمران خان کا وہ نعرہ لگانا ہے اور ورکروں کو بتانا ہے کہ جی ہم کھڑے ہیں. تو جو نہیں کھڑا اس کا صبح ورکر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ کلٹ ایسا بن گیا ہے. تو اس میں علی مین گنڈا پور صاحب بھی اپنے بچاؤ کے لیے بیچارے سارا کچھ کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید ان کو استعفے کا میسج آ جائے. اگر استعفے کا میسج آ گیا تو یہ پارٹی کے اندر ایک عجیب و غریب کشمکش شروع ہو جائے گی اور استعفیٰ وہ دے گا نہیں. اچھا, سیٹ چھوڑے گا نہیں اور سی ایم شپ سے اس کو اتارا نہیں جا سکے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو پارٹی کے لوگوں نے بجٹ پاس کیا ہے, سارے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے, سب نے دیا نا. تو سب نے عمران خان کے ساتھ غداری کی, اس اکیلے نے تو نہیں کی. اور وہ سارے کھڑے ہو جاتے جی ہم نہیں ووٹ دیتے, ہم عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, ہم نہیں ووٹ دیتے. جائیں آپ, ایک بندہ اگر کمپرومائز ہو گیا تو باقی نہ دیتے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ 11 کروڑ روپے کے بسکٹ ٹکے کباب کھا گئے ہیں اور اس کا بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے. اور عمران خان کا نیریٹو کیا تھا کہ یہ للت للے, یہ کرپشن اور یہ فلانا اور سادگی اور یہ اور تو اس کا بھی جنازہ نکل گیا. اصل تو پریشان پی ٹی آئی کو تو اس پہ ہونا چاہیے, اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں, بجٹ ہوا ہے یا نہیں. اس پہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی زندگی میں اس کا نیریٹو دفن ہو گیا اور اس کے چیف منسٹر کے ہاتھوں دفن ہو گیا. چلیں کوئی بات کہ 11 کروڑ روپے کے بسکٹ کھا گئے ہیں وہ. ہاں تو ریفریشمنٹ. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ چیلنجنگ ہے ان کے لیے کہ ان کی زندگی میں جو انہوں نے سبق پڑھایا تھا اس کو انہوں نے دفن کر کے, سارا نیریٹو ان کا سارا سبق اس کی زندگی میں دفن کر کے وہ ایسے کر دی, دعا پڑھ دی. ویسے رانا صاحب یہ ان کا کیا فیوچر جو آپ بات کر رہے تھے, فیوچر بھی, اور دوسرا یہ کہ اتنے بسکٹ کون کھاتا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے اتنے بسکٹ کھا کے؟ نہیں, جنہیں بھوک لگی ہوتی ہے قومی خزانہ کھا جاتے ہیں. چلیں نہیں, وہ بسکٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, تو قومی خزانے سے بسکٹ کھائے ہیں. وہ ٹیٹیوں کے ذریعے, وہ پتہ نہیں کس ذریعے پورا قوم کا خزانہ کھا جاتے ہیں. آپ بسکٹ کی بات کر رہی ہیں. اچھا پھر مطلب اچھا ایک بات اور, یہ ذوالفقار صاحب کو کہہ کے قسم کھا کے کہیے عمران خان سے اتنی دفعہ ملے, اس کے دور میں تو چائے کے ساتھ بسکٹ ملنا ممکن ہی نہیں تھا, پاسبل ہی نہیں تھا. لیکن موقع مل گیا نا. میں وزیر اعظم ہاؤس میں جب آخری بار عمران خان صاحب سے ملا تو بلیو یو می, میں نے ایک وہ تھا ویٹر, تو وہ بڑی ڈھیلے سے اس کے تھے, تو میں نے اسے کہا بڑے ٹھیلے پائے نے, کہندا ٹائٹ سن. میں کبھی کہندا نہ وہ آپ کھانا نہ ساروں کھا دیتے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں کپوں کے اندر نا وہ ملا تھا سوپ کپوں کے اندر ہمیں دیا گیا تھا. سو وہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ عمران خان نے جو وہ کیا تھا. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک ہائپوتھیسس, کیا آنے والے چند دنوں میں آ رہا ہے فیصلہ مخصوص نشستوں کا. رائٹ, کے پی کے میں آلریڈی مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے پاس اپنی اصل سیٹوں سے زیادہ مخصوص نشستیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ فیصلہ آتا ہے جو آئے گا ہی یہی کہ جی پی ٹی آئی نہیں ملنا, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا؟ وفاق میں مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت ملنے کا امکان ہو جائے گا. کے پی میں مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کو مل سکتی ہیں زیادہ سیٹیں. اور اگر جو یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایک بیچ میں سے فارورڈ بلاک 40-50 لوگوں کا نکل آئے اور یہ فضل الرحمان اور یہ مل جائیں, تو مجھے تو کوئی نقشے کچھ اور نظر آتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو گئی, پیپلز پارٹی وفاق میں فارغ ہو گئی. مولانا فضل الرحمان پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا خاموش ہے, ان کا ایک جملہ بھی نہیں پالیٹکس پہ آ رہا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاور کوریڈورز یا سٹیک ہولڈرز چاہیں گے کہ سارے کے سارے اختیارات آ جائیں نون لیگ کی گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں ایک بات آپ کو میں بتاؤں, مجھے جو میری بطور صحافی کیلکولیشن ہے, اس سسٹم میں عمران خان کے لیے -0% بھی ٹالرنس نہیں ہے. اگر ان کا آخری کلا کے پی کے ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان سے لے لیا جائے. اوکھے پینڈے تے لمیاں نے راواں عشق دیاں. تو ابھی عمران خان کا امتحان ختم نہیں ہوا, عمران خان کے امتحان آگے اور آنے ہیں. یہ جوں یہ سسٹم جو ہمارے وزیر دفاع کہتے ہیں نا کہ ہائیبرڈ سسٹم, جوں یہ مضبوط ہوگا ویسے ویسے عمران خان کے گرد لوگ بھی غائب ہو جائیں گے,
اور عمران خان کے ہاتھ سے گیم بھی نکلتی چلی جائے گی. لیکن یہ میرا یقین ہے, فرام بلیو ہے, کہ ایک اسکرپٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک اسکرپٹ اللہ لکھ رہا ہوتا ہے. اچانک کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور خاص کر کے پاکستان میں کیا ہو جائے کوئی سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جسے سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے نکالا کہ آپ بددیانت ہیں, آپ یہ ہیں, اور ان کو پھر حکومت سے نکالا, پاکستان سے نکال دیا, اور پھر وہی سپریم کورٹ ہاتھ جوڑ کے کہے گی ہم کا میاں جی معاف کرنا, غلطی ہمارے سے ہو گئی, اور وہ کہیں گے لے جی آپ یہ تھمبنیل بھی لگائے, وہ کیا کریں, بایو میٹرک بھی گھر آ کے کر لیں, مقدمات بھی ختم ہو جائیں, کبوتر بھی آپ کے ہاتھ پہ بٹھا دیا جائے. تو یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ لیکن یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے. کل کیا ہو مجھے نہیں پتا, لیکن آج عمران خان کے لیے بہت ٹف حالات ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آج کے دور میں پی ٹی آئی کے لیے بہت ٹف, پی ٹی آئی کے تو نہیں, عمران خان کے لیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندر سے ویسے کوئی خبریں آنی نہیں ہیں راز صاحب؟ آپ کو جیل سے خبر آ رہی ہو کہ اب یہ کر دو وہ کر دو, جو کال دی تھی وہ جنگ کی وجہ سے وہ بھی ڈیلے کر دی ہے. اسٹریٹجی ہے کہ آگے پی ٹی آئی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ جنگ سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے یہ کال تو کافی لمبی تھی, لیکن وہ نہیں ایکسرسائز ہو نہیں سکی, اور مشکل ہوگا. ورکرز اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہے, نہ پارٹی کے لوگ کر رہے, تھک چکے پارٹی, اور اس طرح میرا خیال ہے کہ ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا اپنی سوچ کو. اور جس طرح کہتے ہیں نا کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرندہ شوق بھی سی. بھائی جان مرندہ شوق بھی کافی زیادہ ہے. شہر دے لوگ تو ظالم ہے ہی نہیں, وہ تو سانو پہلے ہی پتا دی, پہلی دفعہ تھوڑے ہوئے نے. ایک ہوں بم مارنا, بم نو پیر مار دینا, ٹھڈا مار دینا کہ ادھر چلدا کیوں نہیں. تو یہ جب تک اس سے نہیں ہٹیں گے تو ان کے لیے ریلیف کیسے نکلے گا؟ بالکل کوئی راستہ کیسے نکلے؟ کوئی راستہ. وہ کون سی فلم تھی ذوالفقار صاحب کو, وہ کہتا ہے جیلر کہتا ہے اسے, کہتا ہے وہ تو چاہنا کی ہے, کہتا ہے میں قتل ہونا چاہنا. ٹھیک ہے, وہ کوئی تے میرے بھی پنڈے تے پھٹ لاوے, وہ کوئی لون سٹے. ٹھیک ہے نا, تو خان صاحب جو ہے نا بھائی, وہ کہتے ہیں کہ کوئی آئے مجھے زخم لگائے, میرے سے کرے, انہوں شوق ہے, اور وہ خطروں کا کھلاڑی ہے. خطروں کے کھلاڑی جو ہے نا یا ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں, لیکن منافقہ نہ درمیانی رستے نہیں رکھتے, درمیانی رستے نکالتے ہیں. یہ خیر اب آپ بریک آنے والی ہے, بریک کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں. بریک آ نہیں رہی, آ گئی ہے. یہ منافقانہ رویے دیکھیں لاسٹ میں چھوڑ دیتے کہ ہم آگے سوال نہ کر سکوں رانا صاحب سے کہ کون کس کے منافقانہ رویے. اینی ویز بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے, اور بوکھلاہٹ میں تو اس نے ایس سی او کے اجلاس کے اعلامیے میں سائن ہی نہیں کیے ہیں. بریک کے بعد آپ کو کمپلیٹ سٹوری بتاتے ہیں. ٹیم ایس سی او کے وزرائے دفاع کا اجلاس تھا, اور اس میں تمام جو اس ریجن کے لوگ تھے, جو اہم رکن تھے, وہ موجود تھے. اور بھارت نے ایک بار پھر سے کوشش کی کہ پہلگام واقعہ کسی طریقے سے نا پاکستان کے سر پہ تھوپ دیں, کوئی اس کی منہ دے کہ انڈیا کے اندر تھوڑی سی تو عزت بچ جائے. ویسے تو بالکل ہی بے شرم ہو کر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, لیکن اس نے کہا کہ شاید یہ چال چلیں تو کچھ ہو جائے. لیکن اس کو صاف چائنا نے اور باقی تمام رکن ممالک نے ماننے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے. تو مشترکہ اعلامیے میں جو بھارتی وزیر دفاع انہوں نے کہا پھر میں اس اعلامیے کو نہیں مانتا ہوں, نہ اس میں میرا کوئی رول ہے. راج صاحب, یہ ہے ان کی سفارتکاری, یہ ہے ان کے نارمز کہ آپ کے ڈپلومیٹک نارمز کیا ہیں. یہ بڑا چیمپئن بنتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری بہت بہترین ہے, یہ ان کو تو بیسک رولز ہی نہیں پتہ. دیکھیں جی, پاکستان تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس میں پاکستان کی سفارتکاری اور ڈپلومیسی, ایک اگریسو ڈپلومیسی بہت کامیاب جا رہی ہے. انڈیا پاکستان کو سفارتی تنہائی میں دھکیلنا چاہ رہا تھا, لیکن نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انڈیا آئسولیٹ ہو چکا, ہر جگہ سے آئسولیٹ ہو چکا. بنگلہ دیش اس سے دور جا چکا, اور آج بنگلہ دیش میں انڈیا کا نام لینا بھی گناہ ہے. چائنا دور جا چکا, رشیا دور جا چکا, ایران میں ان کا نام لینا بھی جرم ہے. اس کے علاوہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو انڈیا کا نام لینا بھی پسند نہیں کر رہے. تو پاکستان نے اس میں موجودہ حالات کے اندر گین کیا ہے. ایران کے راستے کھلے, ایران سے دوستی پکی ہوئی. افغانستان میں انڈیا کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. ایران کے اندر بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی. چائنا آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوا جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو شنگھائی کانفرنس کے اندر ہوا, وہ ان کا وزیر دفاع کانپ رہا تھا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے کہا جی میں نے سائن نہیں کرنے. اس نے کہا جی پہلگام کا اس میں ذکر نہیں ہے. اور ہمارے جو سلامتی کے جو مشیر تھے, جو ہمارے ڈی جی آئی بھی ہیں, انہوں نے جتنی تقریر کی وہ ساری اعلامیہ کا حصہ بن گئی. یعنی بلوچستان کے اندر جو انڈیا بدماشی کر رہا ہے, جو ظلم کر رہا ہے, وہ سارا اس میں شامل ہو گیا. اور چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا, ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہوا, اور وہاں پہ وہ منہ بنا کے ان کا وزیر دفاع
اکیلا وہاں پہ بڑبڑ کر رہا تھا. تو پاکستان کی موجودہ دور کے اندر میں اگین یہ کہوں گا کہ 3 بڑی طاقتیں ہیں, تینوں پاکستان کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہے, پاکستان کی عزت کر رہی ہیں, پاکستان کا ایک مقام سمجھتی ہیں, جس میں رشیا ہے, چائنا ہے, امریکہ ہے. ماضی کے اندر کیا ہوتا تھا, آپ جا کے کسی ایک کی طرف جاتے تھے, دوسرا ناراض ہو جاتا تھا. اور اس پہ پھر اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کا ایک رول ہے, اہم رول ہے کہ آج ٹرمپ ان کی تعریفیں کر رہا ہے, چائنا ان کی تعریفیں کر رہا ہے, ایران جس کی پوری مسلم دنیا بلے بلے کر رہی ہے, ایران پاکستان کی بلے بلے کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اگریسو ڈپلومیسی کر کے انڈیا کو نکرے لگا کے رکھ دیا. آپ سے 10-15 گنا وہ بڑا ہے, 150 کروڑ کا ملک ہے, اور 150 کروڑ. مودی صاحب کہتے تھے کہ جی میں $700 بلین کی جی ڈی پی کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو پاکستان کو کھا جاؤں گا, آنکھیں نکالتا تھا. اور آج حالت کیا ہوئی, ملنی تھی تب کہا نہیں انہوں نے, آج یہ حالت ہوئی کہ انڈیا کی جنگ میں پاکستان کے لیے اپرچونٹی اللہ نے یہ دی کہ پاکستان کے اداروں کی عزت بڑھی, پاکستان کی پروفیشنزم دنیا نے دیکھا, پاکستان کی آئی ٹی دیکھی, پاکستان کے ہتھیار دیکھے, اسلحہ دیکھا, جہاز دیکھے, ہر چیز کو پوری دنیا نے ویلیویٹ کیا کہ پاکستان از نمبر 1. ایران کی جنگ کے اندر بھی آپ کو عزت ملی, رسپیکٹ ملی. تو بعض کا اللہ میاں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو, نیت ٹھیک ہو, تو اللہ میاں آپ کو کمپلسیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے راستہ نکل رہا ہوتا ہے. تو آج مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ وین رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی حالات کس طرف جا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, خارجہ امور کے اوپر کس وقت کیا شاٹ کھیلنی ہے اور کس وقت کس کے ساتھ کس طرح چل رہا ہے. تو آج ہم نے اسرائیل کو بھی جواب دے دیا طریقے سلیقے سے جو اس نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ کیا. یہ ویسے اعلامیہ میں بہت بڑی بات ہے, یہ کریڈٹ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا اور نکرے لگا دیا. فیئر انف. انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کا تسلیم ہو جانا کہ بلوچستان کے اندر جو بد امنی پھیل رہی ہے یہ دلی کو تو کبھی راس نہیں آئے گی, جس میں را انڈیا ملوث ہے, یہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوگی, یہ ہسٹری میں بار بار لکھا جائے گا. دیکھیں میں نے میری ایک دفعہ انڈین ایک ڈپلومیٹ سے, بلکہ جو پاکستان میں سفیر تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد مجھے کہنے میں میں ایک عرصہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا. ان کا تکبر اتنا تھا کہ اس نے ایک جملہ کہا, جب میں نے اسے کہا کہ جی آپ یہ جو فاصلے ہیں کم کریں, کوئی موقع دیں, وہ ہمارے فنکار آئیں, ہماری ٹیم. تو اس نے کہا کہ آپ کا ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, آپ 1.5 ارب کے لیے تلوے چاٹتے ہیں, ہماری پتہ نہیں 600 ارب ڈالر کی ہماری کون. تو میں بڑا ڈپریشن کا شکار ہوا. میں نے یہ 2-3 جگہ بات بھی کی, لکھا بھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو نہ وہ انڈیا کا تکبر پسند نہیں آیا, اور اللہ نے پھر اسے ایسا سبق سکھایا کہ اب وہ رونے کے لیے اسے کندھا بھی کوئی نہیں مل رہا. کوئی کندھا ہی مل جاتا ہے نا, وہ کندھا بھی نہیں اسے مل رہا. اور عالم یہ چینج ہو گئے نا. اور وہ جو ایک شعر ہے نا کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی, مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا. ہماری جو کچے گھڑا تھا نا ہمارا, اس میں ہمارا ایمان بہت پکا تھا, ٹھیک ہے نا, ایمان پکا تھا, تو وہ ہمارے کام آ گیا. لیکن پھر میں یہ کہوں گا دنیا مستقل ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی پرائورٹیز, دنیا کے معاملات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اللہ نے ہمیں بہت عزت دی, ہم ہر پلیٹ فارم پہ سرخرو ہو رہے ہیں, لیکن اب ہمیں بہتر یہ کہ ہم اپنی صفوں کو بھی ٹھیک کریں, اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا. ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, وہ ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں. انہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے, دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, تو پھر وہ خارجی محاذ SIFC, پھر یہ وہ, تو اس حکومت کا پھر فائدہ کیا, اسے گھر بھیج دے. وہ خود کہہ رہے ہیں ہم ہائیبرڈ ماڈل ہے, گھر کیا بھیج رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پہ اگر ان کے ساتھ پولیٹیکل قیادت بھی کھڑی ہو, جو ویژنری بھی ہو, جو ڈیلیور کر سکتی ہو, تو سونے پہ سہاگا نہیں ہو جائے گا. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں, میں وہی آپ کی نظر میں, آپ کی سوچ میں ایسے کون سی قیادت ہے, میں وہی کہنا, اس کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اسے بھی پتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں بات سنیں. فار ایگزامپل, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول, ہر دل عزیز لیڈر ہے.
राइट, 9 मई जिन्होंने किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, फेयर इनफ, जिन्होंने हमारे शोहदा की तौहीन की उन्हें चौकों में खड़े करके फांसियां दे दें, राइट, ठीक है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी अवाम में जिसकी एक इज्जत और से है उसको उसका जमहूरी हक इस्तेमाल करने दें, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना मैंने अभी पिछले दिनों सुना कि हमारे फील्ड मार्शल साहब बड़े मिलनसार, बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं और वो हाफिज़ हैं, उनके दिल में रोशन है कुरान पाक, ठीक है। तो ऐसे लोग बड़े हम्बल, माफ़ करने वाले होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह कहता है, मैंने हदीस पढ़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आजिज़ी से तुम्हारा कुछ जाता है तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ द बेस्ट टाइम कि अगर हमारी पॉलिटिकल फोर्स ताकतवर जो है वो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाए। गंडापुर की वो ताकतवर वो फोर्स नजर नहीं आती, वो विजन नजर नहीं आता, वो भी तो आपकी पार्टी, मतलब आई मीन इमरान खान की पार्टी की है, ठीक है। वो पहले अपनी वोकल कार्ड ठीक करवा लें तो ग्लासेस उतार ले पहले तो मैं मान जाऊंगा। वैसे तो आजकल बिलावल भुट्टो बहुत शाइन कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी भी में भी बड़ा इतना चेंज आया है। और मैं ये बार बार कहता हूँ अगर बिलावल भुट्टो, जुल्फकार राह साहब, जरदारी साहब के उससे बाहर निकल आए तो आज भी नौजवानों में उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ वो बिलावल भुट्टो, जरदारी फिनोमिना से बाहर निकल के जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी के साथ चलना शुरू कर दें, मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको इतनी पजीराई मिलेगी जितनी पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल में खो चुकी। लेकिन राणा साहब अपने राज साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जरदारी साहब उनके फादर हैं, फादर फिगर है, बेनज़ीर साहिबा के बाद वही सदर बने हैं, उन्होंने ही पार्टी को संभाला है, इतने अब ये क्रेडिट आप उनसे छीन नहीं सकते। नहीं, मैं अबू होने का क्रेडिट कहाँ छीन रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। फिजा यहाँ तक लाने वाले जरदारी साहब हैं और ये पार्टी कहाँ पे असल अब्बू पता है ना कहाँ पे थी, ये सारी मैनेजमेंट आसिफ जरदारी ने करके इवन बिलावल साहब की लॉन्च करने से लेके यहाँ तक पहुँचाने तक ये सारा आसिफा को लेकर सारा जोड़ तोड़ तो उन्होंने किया। तो जरदारी साहब को अगर माइनस कर दें, और मुझे नहीं लगता कि ये अकेले सरवाइव कर सकेंगे बिलावल साहब, या जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से नहीं कर सकेंगे। नहीं, उसके लिए पीछे पाकिस्तान की सियासत में एक मैनेजमेंट चाहिए होती है, एक सिस्टम चाहिए होता है। कहने को तो आप कहते हैं कि इमरान खान अकेला ही काफ़ी है, लेकिन उसको भी 372-70 सीटें होती हैं। अगर इजाजत है एक सवाल और मैं करता हूं, क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब छोटी सी थी, भुट्टो साहब चले गए थे, अंकल सारे भाग गए थे, बाकी एस्टेब्लिशमेंट से बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी खड़ी की थी? नहीं, पूरे लोग थे साथ, पूरा सिस्टम था। अब वो मतलब ये बात है कि अकेला मसलन जरदारी साहब साइड पे होते हैं ना, तो पीछे बिलावल साहब के साथ उस तरह सिस्टम शायद ना हो, उनकी पार्टी और एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जो जरदारी साहब की छतर छाया है उसकी वजह से पार्टी देखे ना आखिरी दिनों में भी इक्तदार ले लेते हैं वो तय करवा के, तो अभी बिलावल साहब शायद ना कर सके, मेरा ख्याल। वेट करना पड़ेगा उन्हें बिलावल साहब को थोड़ा सा सीखने के लिए है, मफाहमा सीखने के लिए। हाँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिलावल में बड़ा करंट है, बिलावल में बहुत गट्स हैं, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा अब उससे बाहर निकल आए तो वो बाजुकात खून जोश मारता है, वो बड़ी बात कह देते हैं exactly. और फिर उसके बाद वो अबू कहते हैं कि तू उनकी कह देता, मैं दुबई चला गया। अभी जो रिसेंटली क्योंकि हीट बेचारे उत्थे जांदी है ना, उन्होंने बर्दाश्त उन्होंने करना पड़ता है, लेकिन बड़ी आई मीन क्रेडिट जाना चाहिए ये पूरा डेलीगेशन जो गया हुआ था पाक भारत जंग के बाद, और फिर ये फॉरेन कोई शक नहीं, शीशी थ्रो एक तरफ 40 साल का तजर्बे वाला था, एक तरफ बिलावल था, लेकिन बिलावल डन एक्सीलेंट जॉब। बिलावल ने नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे पूरा पाकिस्तान का केस लड़ा है। ये बहुत, और पता है ऐसे बंदे को सामने आना चाहिए था जो फॉरेन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को समझता हो, उनके मीडिया को कैसे हैंडल करना है वो समझता हो, और फिर इंग्लिश जानता हो, वो बड़ा जरूरी है क्योंकि वहां पर सारे होते हैं गोरे, उनको बताना। बिल्कुल ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।